آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ایسی کہانی جو برف سے بنی ایک کپ چائے کے بارے میں ہے، لیکن دراصل یہ عزت، ہنر اور کسی بھی کام کی اصل قدر کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو آئیے سیدھا اس کہانی کے مرکزی خیال پر آتے ہیں۔ کیا واقعی کوئی کام چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہوگا، اور یہی اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ اچھا، تو یہ کہانی ایک لڑکی کے گرد گھومتی ہے جس کا نام ہے سوری۔ سوری کی پوری دنیا نا بس اسی ایک پہچان کے ارد گرد چلتی تھی۔ اسکول میں وہ سوری نہیں تھا، وہ چائے والے کا بیٹا تھا۔ یہ ایک ایسا ٹھپا تھا جو اسے ہر لمحہ یہ احساس دلاتا تھا کہ وہ دوسروں سے الگ اور شاید کمتر ہے۔ اور یہ صرف ایک نام نہیں تھا، یہ اس کی روزمرہ کی حقیقت تھی۔ ذرا تصور کریں، اسکول میں کوئی دوست نہیں، کوئی ساتھ کھیلنے والا نہیں، دوسرے بچے اس کے والد کے کام کا مذاق اڑاتے، اور وہ بیچارہ اس ساری تنہائی اور دکھ کو بس اپنے اندر ہی رکھتا تھا۔ اب ایک باپ سے اپنے بیٹے کی یہ اداسی کیسے دیکھی جاتی؟ تو انہوں نے ایک بہت بڑا، بہت مشکل فیصلہ کیا۔ وہ اپنی چائے کی دکان بند کر دیں گے، اپنا کام چھوڑ دیں گے، صرف اس لیے کہ ان کے بیٹے کو معاشرے میں عزت سے دیکھا جائے۔ لیکن اس سے پہلے کہ والد صاحب کچھ کر پاتے، قسمت نے کہانی میں ایک ایسا موڑ لایا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اسکول کی طرف سے ایک ہائیکنگ ٹرپ کا اعلان ہوتا ہے۔ سوری کے لیے یہ خوشی کا موقع تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں وہی پرانا ڈر بھی تھا کہ کیا وہ جنگل میں بھی اکیلا ہی رہے گا۔ اور یہیں پر ہمیں سوری کی سمجھداری کی پہلی جھلک ملتی ہے۔ وہ اپنے گروپ لیڈر کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ رکنا ٹھیک نہیں، اندھیرا ہو رہا ہے، ہم پیچھے رہ جائیں گے، لیکن اس کی بات کو ہمیشہ کی طرح نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو بس یہاں سے غلط فیصلوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ گروپ لیڈر ایان سب کی بات کو انسنی کر کے رک جاتا ہے۔ اتنی دیر میں اساتذہ اور باقی بچے بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور جب تک انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ جنگل میں بھٹک چکے تھے، اور اب صورتحال واقعی خطرناک ہو چکی تھی۔ رات کا اندھیرا، جنگل کی خاموشی، شدید ٹھنڈ، اور اوپر سے بھوک پیاس، خوف سب کے دلوں میں گھر کر رہا تھا، اور امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور ٹھیک اسی لمحے جب سب نے ہمت ہار دی تھی، کہانی کا سب سے اہم موڑ آتا ہے۔ جب باقی سب بچے خوف سے کانپ رہے تھے، سوری کو اچانک اپنے بیگ میں رکھی چیزیں یاد آتی ہیں، اور اس کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، ایک ایسا حل جو صرف اس کے پاس تھا۔ اور پھر سوری وہ کرتا ہے جو کوئی اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ زمین سے برف اکٹھی کرتا ہے، اپنے بیگ سے ایک چھوٹا سا برتن، چائے کی پتی اور چینی نکالتا ہے، اور بجھتی ہوئی آگ کے انگاروں پر وہ چائے بناتا ہے۔ سوچئے، یہ وہی ہنر تھا جس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور آج وہی ہنر ان سب کی زندگی بچانے والا تھا۔ وہ گرم چائے کا کپ صرف ایک کپ نہیں تھا، وہ زندگی کی گرمی تھی، وہ امید کی روشنی تھی، وہ توانائی تھی۔ اس ایک کپ چائے نے نہ صرف ان کے ٹھنڈ سے اکڑے جسموں میں جان ڈالی، بلکہ ان کے ٹوٹتے ہوئے حوصلوں کو بھی جوڑ دیا۔ خیر، انہیں بچا لیا جاتا ہے، لیکن اصل کہانی تو کیمپ میں واپس آنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ریسکیو ٹیم آخرکار ان تک پہنچ جاتی ہے۔ کیمپ میں سب ان کی ہمت کی داد دیتے ہیں، لیکن اصل ہیرو کو اس کا مقام ملنا ابھی باقی تھا۔ اور پھر یہ اعتراف اس شخص کی طرف سے آتا ہے جس سے کسی کو امید نہیں تھی۔ ایان، وہی لڑکا جو سوری کو سب سے زیادہ تنگ کرتا تھا، سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے، ہم آج محفوظ ہیں تو اپنے لیڈر سوری کی وجہ سے۔ بس یہ ایک لمحہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ وہ لڑکا جسے اس کے والد کے کام کی وجہ سے دھتکارا جاتا تھا، آج اس کے اپنے ہنر کی وجہ سے اسے عزت مل رہی تھی۔ جو کل تک تنہا تھا، آج ایک لیڈر اور ایک ہیرو تھا۔ اب کہانی اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوتی ہے، جہاں سوری خود اپنی اس نئی پہچان کو قبول کرتا ہے۔ اگلے دن سوری بڑے فخر سے اپنے والد کو سارا قصہ سناتا ہے۔ جواب میں اس کے والد اسے ایک خوشخبری دیتے ہیں کہ انہیں ایک نئی، بہتر نوکری مل گئی ہے، اور یہ سوری کے لیے ایک آخری امتحان تھا۔ اور سوری اس امتحان میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ وہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ اب نوکری بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے جنگل کی اس سرد رات میں زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا تھا۔ کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اہمیت صرف ہنر اور نیت کی ہوتی ہے۔ اور یہ ہے اس کہانی کا خوبصورت انجام۔
اگلی صبح سوری شرمندہ نہیں بلکہ فخر کے ساتھ اپنے والد کی دکان پر ان کا ہاتھ بٹا رہا تھا اور اسکول میں اس کے نئے دوست کھیلنے کے لیے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تو یہ کہانی ہمارے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ہم ایک معاشرے کے طور پر کن ہنروں کو، کن کاموں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟